میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ خوبصورت محفل منعقد ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضور کا تذکرہ دل نواز دلوں کے لیے باعث تسکین ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا نام ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ بحث کی جاتی ہے کہ ذکر رسول کرنا چاہیے یا نہیں۔ حضور کے ذکر کے لیے بھی بلا دلیل کی ضرورت ہے۔ پھولوں کا تذکرہ چل رہا ہو تو وہ بلبل کیسا جو دلیل مانگے۔ بات شمع کی چل رہی اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے جب حضور کا تذکرہ ہو تو اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ حضور کا تذکرہ ان کے قلب کی تسکین کا سبب ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ دل نواز کرنے سننے کے لیے یہاں میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور کی محبتوں کا سرمایہ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید سے جو بابرکت کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے، ان پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آئے۔ یہاں معتبر اور جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق نور سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آنے والا اس اہتمام سے آیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو پورا پروٹوکول عطا کیا۔ آنے والے کی دھوم مچی ہوئی تھی، لوگ تذکرے کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں، بس میرے بعد وہی آئے گا، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اس کا نام بھی بتا دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلس، کوئی کہتا ہے اسمہ المتوکل۔ تو آنے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر جب وہ آیا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آنے والے کی آمد کی خبر پورے اہتمام سے لوگوں تک پہنچائی۔ قد جاءکم من اللہ نور، ذرا غور کیجئے، قد پہلے قد ہے، پھر جا کے اوپر مد ہے، پھر شد ہے، مطلب آنے والا یوں ہی نہیں آیا بلکہ بڑی شد و مد کے ساتھ آیا، بڑے پروٹوکول سے آیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس نور سے مراد ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ امت کے کسی فرقے اور گروہ کو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور نور ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے۔ سارے حضور کو نور مانتے ہیں، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو۔ نور کی تقسیم کے بارے میں امت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضور نور ہدایت ہیں، اس بات کو سارے تسلیم کرتے ہیں۔ مانوی نور ہیں، اس بات کا کوئی فرقہ اور کوئی گروہ انکار نہیں کر سکتا۔ وہ نور جہالت کی ضد، وہ نور ظلمت کی ضد، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے آنے سے ہر سمت اجالے پھیل گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانوی طور پہ نور تھے، لیکن حسی نور کا بھی ظہور ہوتا رہتا تھا، لیکن غلبہ نور مانوی کا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ رات کو موجود ہوتے اندھیرا چھایا رہتا، اس وقت مانوی نور کا ظہور ہو رہا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حجرہ عائشہ میں اندھیرا ہے، عرض کرتے ہیں حضور سوئی نہیں مل رہی، تو آقا کریم مسکرا دیتے ہیں، فرماتی ہیں فَتَبَيَّنْتُ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ،
تو میں نے حضور کے چہرے کی چمک سے اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہمیں کبھی دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جب کہیں روشنی کی ضرورت ہوتی حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے، وہاں روشنی پھیل جاتی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزاری کے اندر لکھتے ہیں کہ باقاعدہ خواتین نے آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، جبکہ امیر خاندان میں رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر سے نور کی کرنیں نکلتی رہتی ہیں، کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگ گیا ہے؟ کہا آؤ تمہیں دکھاتی ہوں۔ عورتوں کو ساتھ لیا اور حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ آیا ہے میں نے دیے توڑ دیے ہیں۔ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ تو حضور جدھر گزرتے گئے اس طرف نور پھیلتا گیا، اجالے ہوتے گئے، روشنیاں پھیلتی گئی۔ بیربل ہوا ایک شخص، اکبر بادشاہ کا ہندو وزیر تھا۔ تو ایک دن بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہے کہ سارے چراغ بجھ گئے، کسی روشن دان سے ایسی ہوا آئی کہ گھپ اندھیرا طاری ہو گیا۔ بادشاہ گھبرا گیا، تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن ہو گئے۔ اس نے کہا میں بہت پریشان ہوا ہوں، قبر میں کیا بنے گا؟ وہاں تو سخت اندھیرے ہوں گے، یہ تم لوگ میرے پاس تھے، آوازیں ہم ایک دوسرے کی سن رہے تھے، لیکن جی گھبرا گیا، تو اس اندھیرے میں کیا بنے گا؟ تو بیربل جو وزیر تھا اکبر کا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھبرانے کی کیا ضرورت، دنیا پہ تھوڑا اندھیرا تھا، حضور آئے تو اندھیرے چھٹ گئے، اب حضور قبر میں چلے گئے ہیں، وہاں بھی اجالے ہی اجالے۔ تو حضور جن راہوں سے گزرتے وہاں روشنیاں پھیل جاتی۔ تو حصی نور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا، اس کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ آج کی اس نشست کے اندر میں نے حضور کے مانوی نور پر گفتگو کرنی ہے، جس میں امت کے کسی گروہ کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ حضور نور ہدایت ہے، مانوی نور ہے۔ مانوی نور کسے کہتے ہیں؟ جس کو عقل نور قرار دے۔ یہ نور ہے، چمک رہا ہے، دیواروں پہ دکھائی دے رہا ہے، قوت باصرہ سے اس کا ادراک ہو رہا ہے، اس کو حسی نور کہتے ہیں۔ لیکن قرآن نور ہے، اسلام نور ہے، عدل نور ہے، سچائی نور ہے۔ یہ مانوی اعتبار سے نور ہے کہ عقل اس کو نور قرار دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مانوی نور ہونے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آئے تو کائنات کی ظلمتیں چھٹ گئیں۔ اس قدر اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، اس قدر ظلمتیں پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کے دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیل دے، اس کی چیخیں اس کے دل پہ اثر نہ کریں، وہ روتی رہے، یہ مٹی انڈھیلتا رہے۔ اگر کوئی اتنا سفاک ہے، اگر کوئی اتنا ظالم ہے تو سمجھ لو کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل ہے، اور اگر کسی کے اندر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کی سکت نہیں ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے چلے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس ڈگر کو بدلا۔ حدیث آپ نے علماء سے سینکڑوں بار سنی ہوگی، لیکن شاید کبھی اس تناظر کے اندر سوچنے کا موقع نصیب نہ ہوا ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں جملہ محبت کہا، آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے محبت بھری کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں۔ اس معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو ہے، بیٹی کی عزت ہے، اور بیٹی کی توقیر ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر۔ بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ باپ تو سفاک تھا، یہ تو قتل کرتا تھا، یہ تو زندہ درگور کرتا تھا، اور یہ ساری رات اوور ٹائم لگا رہا ہے، یہ بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہے، فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے، یہ زندہ درگور کرتے تھے۔ کیا ماجرا ہوا؟ کس نے ڈگر بدلی؟ کس نے حالات کا رخ پلٹ دیا؟ 14 صدیاں قبل کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ جو دھکا دیتے تھے گڑے کے اندر، اور اس پہ افتخار تھا، انہیں فخر تھا،
آقا کریم نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں اور منحوس سمجھنے والوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں کہنا جبکہ بچیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بہنوں کو بھائی قتل کرتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، تو اس دور میں یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آج اگر میں اپنی بیٹی کے لیے، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بھرا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں، تو یہ بڑی بات نہیں کہ اس دور میں تو بیٹی کو عزت حاصل ہے۔ جس دور میں زندہ درگور کیا جاتا تھا اس دور میں حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو، بیٹی کا وقار بلند ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دو بچیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری دو انگلیاں قریب ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کی حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آقا کریم نے فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ ذرا اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیے۔ اس نے عرض کی حضور اگر کسی بیچارے کی ایک بیٹی ہو تو کہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی، مجھے ایک بیٹی دی گئی ہے، میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور یہ اعزاز و تکریم میں بھی حاصل کر لیتا۔ تو کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگوار، اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے عزت کا سبب قرار پائیں، اور ان کے سبب سے والدین کی مغفرت ہوتی ہے، دنیا میں بھی وقار اور آخرت میں بھی وقار۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات نے عرض کی حضور آج عجیب ماجرا ہوا، ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نژاد تھی، اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی دو بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے، میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور مل گئی، چوہارا مل گیا، میں نے وہی چوہارا اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئی کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا۔ تو آقا کریم فرمایا عائشہ کل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے یہ خاتون اگر جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اے اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اور اللہ ان کی سفارش مان کے ان کی ماں کو جنت عطا فرما دے۔ اور حدیث میں آتا ہے امرأۃ مردودہ، وہ عورت جس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی، بدصورتی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جہیز کم لانے کی وجہ سے، یا کسی سبب سے اس کو طلاق دے دی، اب معاشرے میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا، ساری زندگی اس نے اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گزار دی۔ اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں امرأۃ مردودہ، واپس لوٹائی گئی عورت۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن اس کے باپ کو جہنم کا حکم ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گی، مالک نہ تو نے مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے دھکا دے دیا، خامد نے قبول نہ کیا، معاشرہ مجھے دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ میرا باپ تھا جو میرے لیے مزدوری کرتا رہا اور میری کفالت کرتا رہا، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ رابعہ بصریہ نہیں، عام سی عورت، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو اس کی سفارش مان کے جنت کی راہیں عطا فرما دے گا۔ تو وہ بیٹی جو ماں باپ کے لیے باعث ننگوار تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے پہ بیٹی کو بٹھایا کہ ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کی بشارت بن گئی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ آپ تاریخ عرب پڑھیں، جس طرح وہ سکی بیٹی کو قتل کر دیتے تھے وہ سکی ہمشیرہ کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ میں نے اس پر دیکھا مختلف کتب سیر میں کہ یہ بیٹیوں کے قتل کا رواج کیوں پیدا ہوا، اس کے بارے میں مختلف آراء مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں۔ ایک رائے یہ بھی کہ چونکہ جو عرب کے شاعر تھے وہ بڑی فوج شاعری کرتے تھے، اور اگر کسی کی بہن بیٹی خوبصورت ہوتی تو اس کے اعضاء کا تذکرہ کر کر کے اپنے شعروں کو سجاتے۔
تو بعض قبائل نے اس حوالے سے دختر کشی کا سلسلہ شروع کیا جو معاشرے کے اندر مقبول ہو گیا، حتیٰ کہ بعض قبائل میں 100% اور بعض قبائل میں وہ جزوی طور پہ دختر کشی کا رواج موجود تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس رواج کو ختم کیا۔ تو جس طرح وہ بیٹی کو قتل کرتے تھے وہی سبب بہن کے قتل کا تھا کہ کل اس کی شادی ہو اور کوئی ہمارا بہنوئی کہلائے تو وہ بہن کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ سکا بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا، اور جب باپ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے جاتا تو بسا اوقات بھائی بھی ساتھ ہوتا اور باپ بیٹا مل کر اپنی بیٹی اور بہن کو زندہ درگور کرتے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں بیٹی کو وقار دیا، بیٹی کو توقیر دی، وہاں بہن کو بھی عزت دی۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا تذکرہ کتنی محبت سے کیا کہ جب ان کی والدہ یوحانس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا اور پانی کے دوش کے اوپر وہ صندوق جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ پانی کے کنارے کنارے چلتی ہیں، دریائے نیل کے کنارے کنارے اس صندوق پر نظر رکھے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اور جو ہی صندوق ڈوبنے لگتا ہے بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور جب وہ تیر کے سطح آپ پہ آتا ہے تو بہن کے دل کو ایک گنا تسکین ہوتی ہے۔ حضور کی آپ جانتے ہیں حقیقی بہن حقیقی بھائی کوئی نہیں، در یتیم ہے۔ سینہ صدق میں اکیلا پرورش پانے والا موتی در یتیم کہلاتا ہے، تو بطن آمنہ کے اندر حضور علیہ السلام اکیلے پرورش پائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے گھر دودھ پینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ مختلف کتب سیر میں موجود ہے۔ وہ حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں آ جایا کرتی تھی، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج موجود ہے، اب بھی کہیں تو دم توڑ گیا لیکن آج بھی رواج جگہ جگہ موجود ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج یہ ہے کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ وہ ایک مفکر نے کہا ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو ہر بہن کا مزاج ہے چاہے کالا کلوٹا کیوں نہ اس کا بھائی، اسی لیے چندہ ماموں کہا جاتا ہے نا، ہر بہن اپنے بھائی کو چاند کہتی ہے۔ جب بچیاں اپنے ویر لے کر قبیلہ بنو سعد کے میدان میں آتی تو ہر کوئی کہتی کہ میرے بھائی کا جوڑ نہیں۔ اگر کسی کی رنگت کالی ہوتی تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی کہ حسن کا تعلق رنگت سے نہیں نقوش سے ہے، میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو۔ اور اگر کسی کا رنگ سفید ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ رنگ نہیں تو کچھ نہیں، میرے بھائی کا رنگ بڑا چٹا ہے لہذا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے۔ بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا اور کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتی کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے، اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی اور جو ہی وہ آتی اور کہتی ہاں میرا بھائی بھی آ گیا، تو وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا۔ تو کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور پھر حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، اس کو شالا نظر نہ لگے میرا ویر آج بچوں کا سردار ہے، کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی سرداری کرے۔ حضرت شیخ محقق نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے، کتب سیر میں موجود ہے کہ ایک غزوے میں حضرت شیمہ کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، کیونکہ ان کی شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا مدینہ شریف کے دور میں، مدنی دور میں حضور کی لڑائی غزوہ اس قبیلے کے ساتھ ہوا۔ اس قبیلے کے کافی لوگ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، کچھ قتل کر دیے گئے۔ گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے تھے کہ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے گھر آئے، انہوں نے پوچھا یہ رقم تم کیوں اکٹھی کر رہے ہو، یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سے ہماری لڑائی ہوئی ہے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے، مدینے میں اس کا بسیرا ہے، اتنے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، ان کو چھڑانا ہے۔ کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تو کیا کرے گی؟ کہا میں تمہارے بندے چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا ویر لگتا ہے۔
وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سردار ساتھ ہیں، حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت شیمہ اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اس خیال میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں، بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن پہرے داروں نے راستہ روک لیا، تلوار سونت دی۔ رک جائے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ حضرت شیمہ کو جب روکا گیا تو انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ بس یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ تلواریں خم ہو گئی، آنکھوں پر پلکیں آ گئیں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لی۔ حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ آقا کریم نے جب دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، چھڑانے آئی ہوں۔ آقا فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا۔ پھر حضور نے کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا۔ جب بھائیوں کے دروازے پر بہن آئے تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے، اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ پاک سے باہر آئے۔ صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں نے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں، لیکن ارشاد تو کر دیں کہ آپ نے آج مشورہ ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی۔ تو دنیا کے سامنے عملاً بہن کے وقار کو رکھا۔ جس معاشرے میں بیٹی کی توقیر نہیں تو اس معاشرے کو بیٹی کی توقیر سکھائی۔ بہن کی آبرو نہیں تھی، عملاً بہن کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی۔ سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی تھی اور سکی ماں کی بھی عورت ہونے کے ناطے سے آبرو نہیں تھی، لیکن اللہ کے محبوب نے قولاً اور عملاً ماں کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے سائے تلے، ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی۔ اور حضور نے عملاً لوگوں کے سامنے ماں کا پیار بیان فرمایا۔ الحاوی للفتاوی نے اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ نماز عصر پڑھانے کے لیے حضور تشریف لائے۔ تا حد نظر صحابہ کا اجتماع کثیر تھا۔ جو ہی حضور جلوہ گر ہوئے، حضور نے مسجد نبوی کے اندر قدم رکھا، حجرہ عائشہ سے نکلے، سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بس پھر حضور کی آنکھیں برسنے لگی، ایک ٹھنڈی ہوا بھری، اور حضور نے وہ جو الفاظ کہے وہ الحاوی کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان نے جب دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا، میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، مجھے غربت میں دیکھا، امارت اور دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے۔ تو حضور علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، اور 6 سال کی عمر ہے کہ والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ ابوا کی ریت ہے، مدینہ المنورہ سے واپس آ رہے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، 3 نفوس پہ مشتمل قافلہ ہے، حضرت ام ایمن، حضور اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا۔ جب ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں پہنچے تو سخت بخار ہو گیا۔ حضرت آمنہ سمجھ گئیں کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا، کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو سامنے بٹھا کے آخری باتیں کرنا چاہیے، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو ٹپکنے لگے۔ بمشکل چند باتیں کر سکی جو تاریخ نے محفوظ کر لی۔ ابن حشام نے سیرت نبویہ کے ان الفاظ کو لکھا۔ حضور کے سر پہ حضرت آمنہ نے ہاتھ رکھا، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، وولدت طہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کے تذکرے نہیں مٹا کرتے۔ یہ جملے کہے اور حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور پھر اپنی والدہ کے پاس پھوٹ پھوٹ کے روئے،
اور بار بار پوچھتے تھے امی آپ بولتی کیوں نہیں؟ 6 سال کی عمر، پھر انہی پتھروں میں اور انہی ریت کے اندر اپنی ماں کی تدفین کی اور آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ قبر پہ کیا۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا؟ مدینے میں حضور کی ماں کا آج انتقال ہوتا تو فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے، کتنے صحابہ جنازے کے جلوس میں ہوتے، لیکن غربت، تنہائی، وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس حالت کے اندر ماں کی قبر کو چھوڑا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی عمر ابھی 8 سال کی تھی کہ جناب عبد المطلب کا انتقال بھی ہو گیا۔ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ امڈ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا۔ پھر شاب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی آئیں، مکے کی سختیاں بھی آئیں، طائف کے بازار بھی آئے، رستے کے اندر کھدتے ہوئے گڑے، بچھتے ہوئے کانٹے، پھینکی جانے والی اوجریاں اور ڈالا جانے والا کوڑا، کن کن مراحل سے حضور نہیں گزرے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر۔ اللہ اکبر، کیا معاملے ہیں، کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے۔ اور آج مدینہ کا ماحول ہے، آیت ادب کی اتر چکی ہیں، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچا نہ کرنا ورنہ عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر نہیں ہونے دوں گا۔ وہ وقت گزر گیا جب پتھر مارتے تھے، اب صحابہ نبی کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ ادب سکھاتا ہے، پہلے جاؤ گھر سے صدقہ لو، پھر فقیر کو ڈھونڈو، پھر فقیر کو صدقہ کرو، پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے ہم کس وقت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اب حضور تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات کو دیکھا، آنکھیں چھلک پڑی اور فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مد بھرے لہجے میں کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے میری بات سنو۔ تو میں لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا، عملاً ماں کا پیار لوگوں کے سامنے رکھا۔ آئیے، جب بیٹی کی توقیر نہیں تھی، زندہ درگور ہوتی تھی، جب بہن کو بھائی قتل کرتا تھا، کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، جب ماں ترکے میں بٹتی تھی، اس دور میں بیوی کی آبرو کیا ہوگی؟ آج کے اس مہذب دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں، تو جب ان 3 رشتوں کا تقدس بھی نہیں تھا تو اس دور میں بیوی کی آبرو کیا ہوگی؟ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی، دنیا کے سامنے بیوی کو وقار کی مسند پہ بٹھایا، کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں، کسی کے لیے جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھر میں بھیج رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کثرت سے حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے، میرا ان سے جو رشتہ تھا اس اعتبار سے ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ ہی دیا، حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ بس پھر حضور غصے میں آ گئے، فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف مت دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، اس کا تذکرہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب زمانہ میرا مخالف تھا اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میری والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وقت آخر آیا، انہوں نے کہا بیٹا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ۔ میں حاضر ہوئی، حضور نے پوچھا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے؟ میں پوچھنے کے لیے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی حضور اس وقت جو کیفیت ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وقت آخر ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے تاکہ اس کی برکت مجھے قبر میں برزخ میں نصیب ہو۔ اب سنیے لفظ اللہ کے محبوب نے جو اس موقع پہ فرمائے، اللہ کے محبوب نے اس موقع پہ جب حضرت خدیجہ نے یہ جملے کہے آنکھیں چھلک پڑی اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ بیوی کے ساتھ محبت کی یہ داستان اور محبوبہ کی مسند کے اوپر اللہ کے محبوب نے بٹھایا۔ غلام کی تذلیل جو عرب معاشرے میں تھی، اگر آقا کی مرضی کے بغیر
غلام دھوپ سے اٹھا کے جوتے چھاؤں میں رکھ لیتا تو تاریخ عرب پڑھیں کہ آقا کوڑے برساتا کہ تو متکبر اور خود سر ہو گیا کہ تو نے مجھ سے پوچھا نہیں اور پوچھنے کے بغیر تو نے میرے جوتے کو ہاتھ لگایا۔ وہ کہتا کہ جوتے خراب ہو رہے تھے، آپ اندر دے، میں نے کہا کہ میں اس کو چھاؤں میں رکھ دوں، لیکن آقا اس پہ بھی کوڑے برساتا ہے کہ تو متکبر ہو گیا، تو نے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ جس معاشرے میں غلام کی یہ حیثیت ہو، توجہ چاہوں گا آپ کی، اس معاشرے میں عرشوں کا راہی جب عرش سے واپس آئے اور بلال کو قریب کر کے کہے، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی اور غلام فرش چھوٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ آقا کا جوتا اس کی مرضی کے بغیر اور اذن کے بغیر ہاتھ لگا سکے، تو آقا اسے پوچھ رہا ہے کہ دشمن امڑے آئے ہیں، ان کی فوجیں سامنے ہیں، اب بلال بتا کیا کیا جائے؟ یہی تعلیم تھی کہ حضرت عمر فاروق قریشیوں کے سردار کالے رنگ کے بلال کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی، میرا تو آقا لگتا ہے نا۔ تو یہ عزت تھی، یہ توقیر، بلکہ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کو نظر انداز کیا جاتا تھا، آج ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی شخص یتیم ہو جاتا ہے بچہ تو وہ زیادہ محبتیں سمیٹتا ہے، لیکن عرب معاشرے کی تاریخ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الماعون کے اندر کہ یہ وہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا، تاریخ میں آتا ہے وہ یتیموں کو منحوس سمجھتے تھے، اگر ہمارے بچوں سے یہ ملے تو ہمارے بچوں میں نحوست نہ آ جائے، تو یتیموں کو دروازوں سے دھتکار کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا سنیے ذرا۔ ایک دن مجلس صحابہ لگی تھی، حضور جلوہ گر تھے، ایک صاحب آئے اور اس کی حضور دعا کیجئے، میرا بچہ صبح سے گم ہے، مل نہیں رہا، کہ میرا بچہ مجھے مل جائے، میں بےتاب، اس کی ماں الگ رو رہی ہے۔ قبل اس سے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے، اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو بعد میں آیا تھا، عرض کی حضور اس کے بچے کو ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ابھی دیکھ کر آیا۔ بس باپ نے سنا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دوڑ لگا دی، صبح سے بچھڑا ہوا تھا، خبر مل گئی، آقا کریم فرمایا اس کو ذرا آواز دو، بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جذبات جانتے ہیں، صبح سے باپ بچھڑا ہوا ہے اور گلی گلی ڈھونڈ رہا ہے بیٹے کو، بیٹا مل نہیں رہا، ماں الگ رو رہی ہے بیٹے کی، اب جب خبر ہوئی ہے تو جلدی اسے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ضرور جاؤ، لیکن ایک بات میری بھی یاد رکھنا، جب باغ کے دروازے پر پہنچنا اور بچوں کو مشترک کھیلتے ہوئے تم دیکھو گے تو تم نے اپنے بیٹے کا نام لے کے اسے آواز دینی ہے، اسے بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی۔ عرض کی حضور اگر میں اسے بیٹا کہہ کے آواز دے دوں حرج کیا ہے جبکہ وہ میرا بیٹا ہے؟ فرمایا تم کیا جانو، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے جذبات پہ کیا گزرے گی؟ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ تو حضور نے یتیم کی نزاکت قلبی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ شوق پورا کرنا ہے تو گھر پورا کر لینا، لیکن جب بچے مشترک کھیل رہے ہوں تو اس وقت تم نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دینی ہے تو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے وقت کے اندر تم گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر بچے ضد کر بیٹھے مچل گئے تو ان کا مداوع کس کے پاس ہوگا؟ مزدور غریب باپ کہاں سے گوشت لائے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو لوگوں کی غربت کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں۔ ہم شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو جو جہیز دینا ہوتا ہے اس کو چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ایک عورت جا کے پورے محلے میں پیغام دے کے آتی ہے کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ۔ تم نے دیا تو اپنی بیٹی کو، لوگوں کو کیوں دکھلاتے پھرتے ہو؟ اس کو کہتے ہیں رسم وکالہ۔
یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئیں ان میں یتیم بچیاں بھی ہوں گی، ان میں اس مزدور کی بیٹی بھی ہوگی جو بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، لیکن اس غریب بچی کا کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جہیز کہاں سے دیں گے۔ تو جو کچوکے، جو زخم اس خاتون اور اس لڑکی کے دل پہ لگیں گے، اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تو ہم نے اس انداز سے اپنی دولت کی آزمائش کی، اپنی شادیوں کو اس انداز سے مرتب کیا کہ غریبوں کا جینا دوپر ہو گیا، ہم نے لوگوں کے لیے عذاب بنا کے رکھ دیا۔ آقا کریم نے یہاں تک کہا کہ گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو بھی تکلیف نہ دو، تو کہا کہ اپنے اس بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، کسی یتیم کے دل پہ چرکا نہ لگ جائے۔ تو معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کی نزاکت قلبی کا کبھی کسی نے خیال نہیں رکھا، اللہ کے محبوب نے ان کو کہاں اور کس منصب پہ بٹھا دیا۔ اللہ کے محبوب عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیکھا ایک بچہ رو رہا، پوچھا بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ عرض کی حضور میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، باپ میرا بچھڑ گیا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے نالہ یتیم کے نام سے ایک نظم انجمن حمایت اسلام لاہور کا جو دارالشفقت یتیم خانہ ہے اس کے سالانہ اجلاس میں پڑھی تھی، جس میں ہلال کو خنجر سے تشبیہ دی کہ جب چاند چڑھتا ہے پہلی رات کا تو یتیم کا کلیجہ چیر دیتا ہے، لوگ تو خوشی سے شور مچاتے ہیں اور وہ اپنے دروازے بند کر کے روتا ہے، اس کو اپنا باپ یاد آتا ہے۔ تو اقبال نے پھر یتیم کو پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ تصور میں پیش کیا، اور یہی سہارا تھا یتیم کا۔ اور آقا نے امت سے کہا جو انہوں نے تخیل پیش کیا کہ گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ تو امت کو یتیم سے محبت کا درس دیا۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، اہم اجتماع ہے، لیکن حضور اس بچے کو لے کے گھر پلٹ آئے اور کہا کہ اس کو جو حسنین کو لباس اور جوڑے پہنائے گی اس کو بھی وہی پہناؤ۔ کھانا دیا گیا، بچے کو تیار ہو گیا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو جب خوش دیکھا اور پھر حضور نے اس کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے اس کو قریب کیا اور فرمایا اما ترضى ان محمدا ابوک و عائشہ تو امو کا و فاطمہ بنت محمد اختو کا، بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا اگر یہ مجھے رشتے مل جائیں تو پھر مجھے کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ اور پھر انگلی تھامے حضور عیدگاہ کی طرف اس بچے کو لے کے جا رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن آج مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا تھا۔ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہوئی اور یوں حضور کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بلایا۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا ناگوار لگا، لیکن حضور اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ اللہ اکبر! آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا خیال رہتا ہے، لیکن حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ آقا کریم نے فرمایا ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں۔ کہا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ کہا مسجد سے باہر جو کھلا میدان ہے وہاں آؤ، وہاں کرنی۔ آقا کریم باہر چلے گئے۔ کڑکتی دھوپ، چلچلاتا ہوا ماحول اور مدینے کی سرزمین، اور اس وقت کی بے تکی باتیں حضور سن رہے ہیں۔ گھنٹے گزر گئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو سن رہے ہیں۔ جب گھنٹوں اس نے اپنی باتیں سنائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے۔ جب وہ خود تھک کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز، پورے مدینے میں یہ تاثر ہے اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، دھوپ میں اور بے مقصد باتیں، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ اور اس عورت کو بلا کر کہا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں مدینے کی جس گلی، جس کونے، جس نقطہ پہ چاہے کھڑا کر کے محمد کو دکھڑے سنا لیا کر۔ جس آقا نے
اللہ نور و کتاب مبین. یہ ہے روشنی، یہ ہے اجالا. ظلمتیں چھٹ گئیں اور ہر سمت اجالے اور روشنیاں پھیل گئیں. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین. تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہو دی. تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کے ذرے بنے ماہ مبین. اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں. تنگ ہونے لگے، صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے. رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے. فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا. لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے. اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے. وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا، تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے. تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے، رزق نصیب. اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے. کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں. کہ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں. اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں. کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا. میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو. غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے. ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو. تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے. تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں. فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے. اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے. رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کر. الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے. گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے. تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کرتے اللہ. تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں. اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گے، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے. تو یہ وہ رزق کے اسباب ہے، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے. اگر فن سے، علم سے آتا ہو رزق تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور MBA جو ہے تعلیم کے حامل، اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی، تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی؟ اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے، ماہر معاشیات ہے، یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے، یہ تمہاری
جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے. اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا، کیا انہیں نہیں پتا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں نتیجہ زیرو، اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے، اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے. تو پھر کوئی طاقت کار فرما ہے نا جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو، وہ کون ہے، وہ تمہارا رب ہے. مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ، جسے توکل کہتے ہیں، قائم کر لیں گے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جانور بھوکا واپس نہیں آیا، اور سب سے اچھا کھاتے بھی ہیں. ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں، امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں. تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو، اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانا کون سا ہوتا ہے. کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ، میٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو، تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ. تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی پھیکا نہیں ہوگا، میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا. آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے؟ میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اچھا اور پکا پھل کون سا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں. اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا، آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں. جس امرود کو طوطے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں، میٹھا بھی ہوگا، ذائقے دار بھی ہوگا، ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی بہتر ہوگا. سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چوچ مارتا ہے اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا لیا، نخرے والا آگے بڑھ گیا. اللہ اکبر. تو جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے. تو یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. ہمیں تو پتا ہوتا ہے ہم نے دکان پہ جانا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے، ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلاں جگہ کرنے جانا ہے. انہوں نے کہیں ان کا کوئی ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے. بن توکل پنچھی اڑ دے، بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہوں. خرچ نہ پلے، کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے، اصل ہمارے ہوں گے، اتنا نفع ہوگا، ایسا نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، مجھے پورا یقین ہے اس پہ، اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوگا، کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توکل ہے وہ حق ادا کرو، پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. تمہیں پرندوں کو دیتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی. من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے گا. اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے؟ تم جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور یہ ہنڈیا کیا بچائے گی؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی
تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے، اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ضعف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فیض ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگی، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس باپے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی، اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ضعف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اوپر جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں۔ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ، کاروبار میں برکت نہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی۔ اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے۔ تو پھر دیکھنا میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فقر کی حالت میں ہوں، تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ